مزاج اور عادتیں یہ رنگ اور قد نہیں ہیں کہ جو بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے, رنگ آپ کہیں ٹھیک ہے گورا ہے, وہ کہ میں کالا ہو جاؤں, یا کالا کہے میں پورا گورا ہو جاؤں, یہ شاید پاسبل. افریقن نہیں ہو سکتا گورا, ٹھیک ہے. قد کسی کا اگر لمبا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا, چھوٹا رہ گیا تو اس پر تو آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں یار مجھے جیسا بنایا اللہ نے ٹھیک ہے میں بدل نہیں سکتا. مگر عادتیں تبدیل ہو سکتی ہیں. کچھ اسلامی بھائی کہتے ہیں یار میں ہوں ہی بڑا جلالی, اب وہ جلالی بابا ہی بن جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایڈمٹ کر لیا نا کہ میں غصے والا ہوں. نہیں جناب, میں غصے والا نہیں ہوں, میں نکالوں گا اپنے اندر سے یہ عادت, میں اپنے آپ کو سافٹ کروں گا, میں اپنے آپ کو نرم کروں گا. بھائی میرا انداز ہی ایسا ہے بولنے کا, بھائی کیوں ایسا ہے, آپ بدلیے نا, آپ انداز کو اختیار کیجئے, کوشش کیجئے کہ آپ اچھی گفتگو کرنا سیکھ جائیں. بھائی جب آپ غور کریں ہم سارے کیا مدنی تھے, ہم سارے کیا جامعۃ المدینہ میں پیدا ہوتے ہی آ گئے؟ نہیں, کئی تو ماحول میں بھی نہیں تھے. جب میں اور آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں, ہم درس نظامی کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی کے ماحول میں آ سکتے ہیں, تو یہ مدنی ماحول ماشاءاللہ مزاج بھی بدلتا ہے, عادتیں بھی بدلتا ہے, رویے بھی بدلتا ہے. میرے شیخ طریقت نے کیسوں کو کیسا بنا دیا نا, تو میں کیوں اپنے آپ کو حوالے کر دوں کہ نہیں یار میں نہیں کر سکتا. اب کئی ہیں اسلام بھائی یار مجھ سے مدنی قافلوں میں سفر نہیں ہوتا. اب جو یہ کہتا رہتا ہے نا اس سے واقعی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جو کہتا ہے یار میں ہوں ہی سست, ایسے بھی ہیں بس یار سستی کی عادت ہے, اور ہمیشہ سست رہ جاؤ گے. نہیں ہوں سست, میں چست ہوں, ہو کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. میں انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے دکھاؤں گا, میں اچھی گفتگو سیکھ کر دکھاؤں گا. میں غصے والا غصہ آ جاتا ہے اب نہیں کروں گا. آپ فائٹ کریں اپنے آپ سے, اپنے آپ کو حوالے کرنے کی عادت چھوڑ دیں. جس چیز میں آپ کو فیل ہوتا ہے نا آپ کمزور ہیں, میں مشورہ دیتا ہوں, نفسیات کی کتابوں میں بھی لکھا ہے, بڑے بڑے لوگ جو جس کو لائف چینجنگ آپشنز دیتے ہیں اس میں بھی یہ جملے لکھے ہوتے ہیں کہ جس چیز میں آپ کمزور ہیں پہلے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہے, بیان کرنے کا جی نہیں چاہتا, مجھے یار مدنی قافلوں میں دل نہیں لگتا. پہلے اپنی کمزوری ڈھونڈ لیں. مجھے اجتماع میں بیٹھتا ہوں تو بالکل جی نہیں چاہتا کہ میں بیان سنوں, میں مدنی احتیاط نہیں کر سکتا, میں غصے سے باز نہیں آ سکتا, واٹ ایور. اپنی لائف میں کمزوری ڈھونڈ لو پہلے, اور اس کمزوری کے خلاف اب آپ نے کام کرنا ہے, تب آپ بہتر ہوں گے, تب آپ انکریز کریں گے. اگر حوالے کر دیں گے اپنے آپ کو تو اور ورس ہو جائیں گے. اسی طرح کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے سبق یاد نہیں ہوتا, یار مجھ سے عربی عبارت نہیں پڑھی جاتی. اب وہ بندہ وہ اسٹوڈنٹ پیچھے چلا جاتا ہے, پڑھنے والے آگے آ جاتے ہیں, وہ پیچھے ہی رہتا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھ چکا کہ میرے 40 نمبر سے زیادہ آ نہیں سکتے, میں نے جناب کبھی عبارت صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ نہیں سکتا. یہ بہت بڑی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنی ہار ہے. ابھی تو جوان ہو یار, ابھی تو چیلنج لینے کے دن ہیں. آپ چیلنج لیجئے کہ یار اگر میں عربی نہیں پڑھ سکتا, میں عربی پڑھ کے دکھاؤں گا. میں تو کہتا ہوں ایکسٹرا آرڈنری چیزیں اپنے اوپر لے لیں, کہیں جناب خصوصی اسلامی بھائیوں کی زبان بھی سیکھوں گا, عربی بھی سیکھوں گا, انگریزی بھی سیکھوں گا. مطلب سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی لائف کی جو بھی کمزوری ہے اس کو نوٹ آؤٹ کریں, اس کو انڈر دا کارپیٹ نہ کر دیں. ایک جملہ ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہے اس کو کارپیٹ کے نیچے ڈال دو. گھر میں ہوتا ہے نا کچرا بندہ صاف کر کے ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتا, رضائی اٹھائی اور اس کے اندر ڈال دیا. یہ ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ پرابلم کو انڈر کارپیٹ کر دو. تو ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کبھی بعد میں کارپیٹ اٹھتا ہے یا بعد میں کبھی وہ نیچے جو کیا کہتے ہیں چٹائی اٹھتی ہے تو اتنے سارے کچرے نکلتے ہیں کہ گھر میں جس کو جو ملا وہ انڈر دا کارپیٹ کر دیا. انڈر کارپیٹ کرنے سے گھر سے گندگی دور نہیں ہوئی, نظروں سے دور ہو گئی. گندگی وہی موجود ہے, وہ ہے ہمارے اندر. بندہ آنکھیں بند کر لیتا ہے, چھوڑو نا یار کوئی اور ٹاپک پہ بات کرو. نہیں, اسی پہ بات کرو, اسی کو فوکس کرنا ہے اور مجھے اسی کو ٹھیک کرنا ہے. یہ لائف کے خوبصورت ترین ایام ہے آپ کی زندگی کے, اور یہی وقت ہے کچھ بننے کا.